یہ جو گنبد خضرا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی جو گنبد خضرا آج برقرار ہے، یہی ان علماء رحمت اللہ علیہ مجمعین کے طفیل میں برقرار ہے، ورنہ ایک دفعہ تو یہ ہو گیا تھا نا کہ بھئی اس گنبد خضرا کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اس میں بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا کہ بھئی اپنے اپنے دلائل پیش کیے جائیں تاکہ ان دلائل کی روشنی کے اندر پھر فیصلہ کیا جائے۔ تو ہمارے ہی اکابرین تھے جنہوں نے زبردست دلائل پیش کیے، اور انہی دلائل کی روشنی میں اس گنبد خضرا کو باقی رکھا گیا۔ ہمارے ہی اکابرین تھے۔ پھر جب توسیع کرنے کا وقت آیا مسجد نبوی، تو توسیع کرنے کے اندر بھی ہمارے ہی اکابرین تھے نا، جن کے گھر بھی مسجد نبوی جو آج پھیلی ہے نا مسجد، گھر آتے تھے ان کے، اپنے گھر قربان کر دیا، نہیں یہ مسجد نبوی کے لیے جگہ ہم دیتے ہیں، ایسے ہی دیتے ہیں۔ یہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ گھر آتا تھا، انہوں نے قربان کر دیا، بھائی ٹھیک ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی قبر تھی وہاں پر، اب اس قبر کے اندر سے والد صاحب کو نکالنے کا مسئلہ، اب سارے علماء حضرات کو جمع کر لیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کو کیسے نکال کر جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے۔ اس پر سارے علماء کو جمع کر لیا، اس میں جو دلائل دیے، پھر اس کے بعد اس قبر کے اندر سے جو نکالا گیا اس کے اندر حصہ لیا، یہ ہمارے اکابرین نے لیا، الحمدللہ۔ یہی حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، یہی لوگ تھے نا، انہوں نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ بالکل ذرہ برابر جسم کے اوپر کوئی خراش نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی لیٹے ہیں یہ ایسا لگ رہا تھا ابھی لیٹے ہیں یہ اور سو رہے ہیں۔ کتنی 22 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، 22 سال، بہت سارے لوگ تو 18 سال بولتے ہیں، 22 سال کی عمر کے اندر انتقال ہوا ہے۔ آپ بتاؤ نا 22 سال کے اندر بندہ کیسا ہوتا ہے، کیا حسین گبرو جوان ہوتا ہے تو ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے کر گئے ہیں، اور چہرہ مبارک دیکھا ہے۔ یہ ہیں ہمارے اکابر، فجئنا بمثلہم حضرت ایسے جملے بار بار کہا کرتے تھے، فجئنا بمثلہم، کہ کوئی لائے تو صحیح ان جیسا تو بھائی کوئی لائے تو صحیح ان جیسا۔ پھر آج یہ جو میڈیا کا دور چل رہا ہے، اس میڈیا کے اندر بھی بڑے بڑے اکابرین چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میڈیا کی لڑائی میں آگے ہیں الحمدللہ، اور باقی میدان میں بھی آگے ہیں، لیکن میڈیا کی لڑائی کے اندر بھی آگے ہیں۔ وہ میڈیا میں نہیں بھی ہیں تب بھی بہت آگے ماشاءاللہ سے۔ پھر بڑے بڑے اکابرین ہیں جو آج کے دور کے اندر آگے ہیں، آگے، اور میڈیا کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کوئی قرآن اور حدیث کو لے کر غلط تشریحات بیان کر رہا ہے تو ہمارے اکابرین ان غلط تشریحات کی وضاحت کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ غلط بیان کیا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، قرآن اور حدیث میں تو یہ مسئلہ ہے، یہ اکابرین سے آ رہا ہے جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔
تو یہاں پر غلط مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو ایسا حفاظت کا معاملہ کیا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھار کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا لگتا ہے ہمارے اکابرین کو گارڈ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کہ بھائی تمہارے قلوب کے اندر اتاروں گا اور تم نے حفاظت کرنی ہے اس کی. کسی کو بہکنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی بہک رہا ہے تو اس کو واپس لانے کی بھرپور کوشش کر رہے تو کوشش کر کے واپس لے کر آ جاتے ہیں. ایک وقت تک بندہ چلتا ہے لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر باطل کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ صحیح راستے کے اوپر اہدنا الصراط المستقیم پر آ جاتا ہے.